بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے خد و خال از رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی. ایمان اور عہد و پیمان پر عمل کے موضوع پر 5ویں نشست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. سورہ نور آیت نمبر 51 اور 52. ایمان کے بارے میں بحث کے دوران، جو کہ اسلام کی فکری شناخت کے سلسلے کی ابتدائی ترین بحثوں میں سے ایک بحث ہے کہ جسے بیان کرنا چاہیے اور بیان کیا گیا، ہم اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ ایمان اس وقت ایمان ہے جب اس کے ساتھ احساس ذمہ داری ہو. اگر ایمان کے ساتھ احساس ذمہ داری نہ ہو، فرض شناسی نہ ہو، خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان پر عمل نہ ہو، اور قرآن کریم کے الفاظ میں ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو، تو ایسا ایمان ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کے آثار خشک، خالی اور صرف ذہنی ایمان پر مرتب نہیں ہوتے. اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی مد نظر رہے کہ یہ احساس ذمہ داری اور فرض شناسی دائمی، ہمیشگی اور سب کے لیے ہے. جو شخص مومن ہے اور مومن رہنا چاہتا ہے، ایمان کے ثمرات سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ تمام الہی احکام کے مقابلے میں احساس ذمہ داری کرے اور ہر وقت اور ہر جگہ فرض شناسی کا مظاہرہ کرے. جس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اور نبوت اور رسالت پر ایمان ذمہ داری لاتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ سب خدا کے بندے بن جائیں، اور جہاں تک ہو سکے میں سب کو خدا کا بندہ بناؤں. پیغمبر خدا پر ایمان اور آپ کی رسالت کا اقرار و اعتراف میری گردن پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلوں اور آپ کے دکھائے ہوئے راستے پر حرکت کروں. اگر میں اس معنی میں آپ کی رسالت کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں، اس اقرار کے نتیجے میں اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں، تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ایک معمولی مسئلے میں پیغمبر اسلام کی سنت اور روش کی مخالفت ہو رہی ہو، تو وہاں تو میری رگ حمیت بھڑک اٹھے اور میں اپنے غم و غصے کا اظہار کروں اور اپنے سچے مسلمان ہونے کا مظاہرہ کروں. لیکن جب ایک بڑے اور حساس مسئلے میں حضور کی عملی سیرت کی مخالفت ہو رہی ہو، تو وہاں میں اپنی ذمہ داری یکسر بھلا دوں. بقول شاعر، میرے مقابلے میں تو تم شیر کی طرح ہو، لیکن جنگوں میں اس خاکستری شتر مرغ کی طرح ہوں جو سیٹی بجانے والے کی آواز سن کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے. کہ کمزور اور نچلی سطح کے لوگوں کے سامنے تو شیر کی طرح گرجتا ہے، لیکن بڑی سطح کے بروں یا دوسروں کو برا بنانے والے بروں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے. اسد علا وفی الحروب نعامہ، یہ ایک عربی شعر ہے جو کہ ضرب المثل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے، جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو شیر کی طرح ہوتے ہیں، لیکن جب جنگوں میں سرتپا مسلح دشمنوں کے سامنے جاتے ہیں تو شتر مرغ بن جاتے ہیں. بھلا شتر مرغ کسی کے ساتھ جنگ کرتا ہے؟ کیا شتر مرغ کے تیز پنجے اور نوکیلے دانت ہوتے ہیں کہ وہ لڑائی کرے؟ ذمہ داری فصلی نہیں ہے، موسمی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت ہو اور دوسرے وقت نہ ہو، ایک شخص کی نسبت ہو اور دوسرے شخص کی نسبت نہ ہو، بلکہ ذمہ داری عمومی، زمان و مکان سے ماورا اور دائمی ہے. قرآن کریم کچھ یہودیوں کا تذکرہ کرتا ہے جو ایک وقت یہ کہتے تھے کہ ہمارے بھائی یعنی دوسرے یہودی ہمارے اپنے عزیزوں کی طرح محفوظ رہیں، لیکن جب ان کے ذاتی مفادات سامنے آتے تھے تو یہی یہودی ان بھائیوں کو جنگوں میں قتل کرتے تھے، انہیں قیدی بناتے تھے، انہیں فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم سے عیاشی کرتے تھے. قرآن کریم بنی اسرائیل کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی دین کے کچھ حصوں پر ایمان رکھتے ہو، جہاں کوئی پریشانی نہ ہو وہاں ایماندار اور ذمہ دار بن جاتے ہو، اور بقیہ دین پر ایمان جہاں کوئی پریشانی نہ ہو وہاں ایماندار اور ذمہ دار بن جاتے ہو، اور بقیہ دین پر ایمان نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک ہی ذات سے صادر ہونے والے دو اقوال اور احکام و فرامین کے درمیان تفریق کی جا سکتی ہے؟ ہمارے عظیم الشان امام حضرت محمد باقر علیہ السلام اس مشہور و معروف حدیث میں، کہ جو جہاں تک مجھے یاد ہے کتاب شریف وافی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب کی پہلی حدیث ہے، چونکہ میں نے کئی سال پہلے دیکھی تھی. البتہ یہ حدیث کافی میں بھی ہے، دوسری شیعہ معتبر کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں وافی سے نقل کر رہا ہوں جو کہ ہماری
کتب اربعہ کی جامع کتاب ہے جسے مرحوم فیض کاشانی نے تالیف فرمایا ہے۔ اس حدیث میں امام اسی قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو نماز اور روزے جیسی عبادات پر تو بہت توجہ دیتے ہیں، جو کہ کم خرچ بھی ہیں، جن پر زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، جس میں کوئی خاص مشکل بھی پیش نہیں آتی، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کہ بظاہر جن کا درد سر بھی زیادہ ہے، جن میں نقصان کا اندیشہ بھی ہے، توجہ نہیں دیتے۔ جہاں پر امام یہ نہیں فرماتے کہ یہ لوگ مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں، فاسق ہیں یا منافق ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیت صراحت کے ساتھ فرما رہی ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں جو وہاں پر دین کو نہیں چاہتے جہاں دین ان کے مفادات کے آڑے آ رہا ہو۔ معاویہ بن ابو سفیان جہاں ضروری سمجھتا ہے قرآن کو بھی نیزوں پر بلند کرتا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور یہ داستان آپ کی سنی ہوئی ہے۔ جہاں مفادات ہوں وہاں قرآن، نماز اور دین کی باتیں بھی کرتا ہے۔ جہاں ایک محب علی کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے وہاں حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کرتا ہے۔ جب امام علی علیہ السلام کے فضائل پڑھے جائیں تو مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتا ہے۔ آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دن معاویہ بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن عباس بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے۔ معاویہ نے ایک شخص سے کہا کہ اے فلاں بن فلاں، علی کے فضائل کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ معاویہ نے کہا تو امان میں ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے امام علی علیہ السلام کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ معاویہ نے بھی بآواز بلند گریہ کرنا شروع کر دیا۔ بس جہاں ضروری ہو معاویہ علی کی محبت کا دم بھی بھرتا ہے، جہاں ضروری ہو اپنے آپ کو خدا کا خاص بندہ بھی ظاہر کرتا ہے، جہاں مجبور ہو کہ مٹھی بھر مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے ان کے جذبات کا خیال رکھے، ان کے احساسات کو مجروح نہ کرے، تو ان کے محبوب و معشوق یعنی قرآن و اسلام کا دم بھی بھرتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر دین اس کے فائدے میں ہے، اس کے ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات کے مطابق ہے، لیکن جہاں پر دین اور احکام دین کی پابندی اس کے نقصان میں ہو وہاں دین کو بھول جاتا ہے۔ جہاں عدالت کا مسئلہ پیش آتا ہے، اجتماعی عدالت کی رعایت، مظلوم و محروم طبقے کے حقوق کی مراعات، اپنے پرائے کے درمیان مساوات، یہ باتیں دین اسلام کی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں۔ باقی لوگوں کی فکری سطح کو بلند کرنا جو کہ بعثت اور نبوت رسالت کا اصلی ہدف و مقصد ہے، جب ان چیزوں کی بات ہوتی ہے تو معاویہ دین کے بارے میں لا علم ہو جاتا ہے، دین کے مقابلے میں ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا۔ یہ دین جو کہتا ہے کہ اس کا رسول لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول اکرم کو خدا نے بشریت کے لیے بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو تعلیم دے، انہیں شاہراہ ترقی پر گامزن کرے، ان کی عقل و فکر کو تیز اور قوی کرے۔ دین ہر اس چیز کے خلاف جنگ کرتا ہے جو لوگوں کی عقل کے خلاف جنگ کرتی ہے۔ جو چیز بھی انسانوں کی چشم بصیرت اور عقل و فہم و ادراک کے سامنے سد راہ بنتی ہے، دین اس کے خلاف جنگ کرتا ہے اور اس کا راستہ روکتا ہے۔ ہر وہ عامل جو کسی بھی صورت میں انسانوں کو سوچنے، سمجھنے اور ادراک سے روکتا ہے، دین اس عامل کو زندہ نہیں چھوڑتا اور راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ دین یہ ہے، وہ دین جس کے بارے میں کہا گیا کہ افیون ہے، نشہ ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ ہمارے قرآن میں اس دین کی کوئی علامتیں اور نشانیاں نہیں ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور ہمارے معصوم پیشواؤں کی سیرت میں ایسے دین کی کوئی نشانی نہیں پائی جاتی۔ اسلام جہاں کفر کے خلاف جنگ کرتا ہے وہاں ایسے دین کے خلاف بھی جنگ کرتا ہے۔ اسلام کے عظیم پیشوا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں کے اندر چھپے عقل و خرد کے خزینوں کو ابھارے اور آشکار کریں۔ وَيَسِيرُوا لَهُمْ دَفَاعِنَ الْعُقُولِ، بس ہر وہ چیز جو ان خزینوں اور دفینوں کو مخفی کرے، چھپا دے، دفن کرے، انسانوں کی عقل و فکر کو منو مٹی یا بیجا تعصبات، باطل افکار اور گھٹن وغیرہ کے بوجھ تلے دفن کرے اور چھپا دے، ہر وہ عامل جو اس طرح کا ہو اور انبیاء کی بعثت کے فلسفے کے خلاف ہوگا۔ اس میں کوئی فرق نہیں، وہ جو بھی ہو، جس زمانے میں بھی ہو۔ نبوت اور رسالت لوگوں کی عقل اور فکر کے ساتھ سروکار رکھتی ہے۔ یہ عقل اور فکر جتنی دقیق تر ہوگی، نبوت اور رسالت کی اسی قدر قابل قبول تر ہوگی۔ انبیاء کوشش کرتے ہیں کہ ان افکار کو اوپر لے کر آئیں۔ جو کوئی بھی، جو عامل بھی، جو طاقت بھی
چاہے وہ انسان کے وجود کے اندر ہو یا اس کے وجود کے باہر، اگر وہ انسان کی فکر اور عقل و خرد کی رشد و ترقی اور نشو و نما کے سامنے سد راہ بنے اور انسانوں کو اپنی عقل و فکر کی روشنی میں صحیح راستے کی تشخیص نہ کرنے دے اور آزادی سے اس راستے پر نہ چلنے دے، تو وہ دین کے خلاف ہے۔ اور معاویہ اسی طرح تھا۔ جہاں لوگوں کے افکار کو روشن کرنے کا مسئلہ درپیش آتا تھا، تو وہاں معاویہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ جہاں اسلام اسے حکم دیتا تھا کہ لوگوں کو غربت و افلاس اور بھوک سے نجات دلائے، معاشرے میں پائے جانے والے طبقاتی فرق کو ختم کرے، تفریق روا نہ رکھے، بے ضمیر اور ظالموں کو لوگوں پر مسلط نہ کرے، اپنے مشیروں، دوستوں اور قریبیوں کو ظالم ترین افراد میں سے منتخب نہ کرے، لوگوں کو جہنم کی طرف نہ لے جائے اور انہیں دنیا و آخرت کے عذاب میں مبتلا نہ کرے، لوگوں کو آزادی کے ساتھ حقائق کو سمجھنے کا موقع دے، ان پر دباؤ نہ ڈالے۔ جب اس طرح کی باتیں درمیان میں آتی تھیں تو معاویہ اسلام سے کوسوں دور ہو جاتا تھا۔ ابن عباس سے کہتا ہے، اے ابن عباس، قرآن نہ پڑھو۔ اس نے کہا کہ کیسے قرآن نہ پڑھوں؟ کہا کہ ٹھیک ہے قرآن پڑھو لیکن اس کی تفسیر نہ کرو۔ اس نے کہا کیسے ممکن ہے کہ قرآن پڑھوں اس کی تفسیر نہ کروں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ معاویہ نے محسوس کیا کہ بات غلط ہو گئی۔ اس زمانے میں لوگوں کی نظروں میں یہ بات صحیح نہ تھی کہ قرآن پڑھیں لیکن اس کی تفسیر نہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تفسیر کرو، لیکن جو تفسیر تمہارے اپنے خاندان اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے ذریعے پہنچی ہے، کم سے کم اس تفسیر کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ یعنی معاویہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ قرآن کو سمجھیں، بلکہ بنیادی طور پر نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کسی بھی چیز کو سمجھیں، اس لیے کہ لوگ جتنا کم سمجھتے یہ چیز اس کے فائدے میں تھی۔ یہاں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ ہم معاویہ جیسے آدمی، قاضی شرح جیسے آدمی، مغیرہ جیسے شخص یا معاویہ کے زمانے میں زید بن عمرو جیسے شخص کے بارے میں جب فیصلہ کرنا چاہیں تو کیسے فیصلہ کریں؟ ایک ایسا شخص جس نے بعض مسائل میں تو دین کو، ایمان کو دل و جان سے قبول کیا ہے، لیکن بعض دوسرے مسائل میں اس کی زندگی میں دین و ایمان کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، ہم ایسے شخص کو کیا کہیں؟ کیا اسے مومن سمجھیں؟ قرآن واضح طور پہ سمجھا رہا ہے کہ ایسا شخص مومن نہیں ہے، بس اسلامی طرز تفکر میں جو ایمان معتبر ہے وہ اس طرح کے لوگوں کا ایمان نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں اس قسم کے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بلکہ ان افراد کا مضبوط ایمان ہے جو ہر جگہ، ہر ایک کے ساتھ، ہر زمانے میں، ہر صورت میں محفوظ رہتا ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت کے آخر تک۔ مومنین کو ایمان پر جو وعدے بھی دیے گئے ہیں وہ اس ایمان پر ہیں، نہ کہ اس ایمان پر۔ اگر کہا گیا ہے کہ مومنین کامیاب ہیں تو اس قسم کے مومنین کو کہا گیا ہے اور وہ یقیناً کامیاب و کامران ہیں۔ اگر کہا گیا ہے کہ خدا کی نصرت مومنوں کے ساتھ ہے تو اس قسم کے مومنوں کے ساتھ ہے۔ اگر کہا گیا ہے کہ عالم طبیعت مومن کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو اس قسم کے مومن کے بارے میں کہا گیا ہے، نہ کہ میرے اور آپ جیسے مومنوں کے بارے میں۔ تو اس بحث سے کم ترین فائدہ جو ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایمان میں وہ آثار و خواص اور بشارتیں نہیں پائی جاتی، وہ بشارتیں جو قرآن اور خدا نے مومنین کو دی ہیں، تو ہم تعجب نہیں کریں گے، چونکہ جانتے ہوں گے کہ جس ایمان کے لیے نویدیں اور بشارتیں دی گئی ہیں ہم اس سے تہی دامن ہیں۔ اب ان آیات کا ترجمہ کروں، غور فرمائیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بتحقیق ہم نے واضح اور روشن کرنے والی آیات نازل کی۔ قرآن کی آیات روشن اور نمایاں کرنے والی ہیں۔ جو اپنے آپ کو قرآن سمجھنے کی زحمت نہیں دیتے وہ بیچارے اس نور اور روشنائی سے محروم ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا جسے چاہتا ہے راہ مستقیم اور راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جسے خدا چاہتا ہے، خدا کے چاہنے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ خدا کسی شخص کی ہدایت چاہتا ہے اور کسی کی نہیں چاہتا؟ بعض افراد پر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے اور انہیں خود ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور بعض کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا کی مشیت اور خدا کا ارادہ عام اور معمولی موارد میں طبیعی اور معمولی علل و اسباب کی صورت میں ہی جلوہ گر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے چاہا اور ارادہ کیا کہ ایک ہدایت کرنے والی اور روشن کرنے والی گفتگو کو سنیں، پھر اگر آپ نے ہدایت پا لی تو در حقیقت یہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ ہدایت پائیں۔ اور اگر آپ نے سستی کی، کاہلی سے کام لیا، اگر آپ نے فہم و ادراک کے دریچے اپنے اوپر بند کر لیے، تو یہاں بھی خدا کا ارادہ تھا کہ آپ نہ سمجھیں۔ خدا کا ارادہ اس معنی میں ہے
کہ عادی اور معمولی وسائل اور علل و اسباب فراہم ہوئے یا نہیں۔ اگر آپ کے اپنے ارادے سے معمولی علل و اسباب اس معمول کے انجام پانے کے لیے فراہم ہو گئے تو یہاں پر خدا نے چاہا ہے، اور اگر آپ نے نہ چاہا اور ارادہ نہ کیا تو ظاہر ہے خدا نے نہیں چاہا۔ نہ یہ کہ خدا کا نہ چاہنا آپ کے ارادہ نہ کرنے کا باعث بنے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ارادہ کرنے میں آزاد ہیں۔ خدا نے نہیں چاہا یعنی لازمی علت مترتب نہیں ہوئی، اور یہ خدا کے نہ چاہنے کا مطلب ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ لازمی علت مترتب نہیں ہوئی؟ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ خدا نے نہیں چاہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علتوں کو وجود میں لانے اور انہیں تاثیر عطا کرنے والا خدا ہے۔ فرض کریں یہاں آگ جل رہی ہو اور میں ہاتھ آگ میں ڈالوں تو میرا ہاتھ جل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہی چاہا ہے۔ اگر میں ہاتھ آگ میں نہ ڈالوں تو نہیں جلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے نہیں چاہا۔ کیا مطلب؟ خدا نے چاہا کہ جل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جلنے کی طبیعی علت فراہم ہے۔ طبیعی علت کیا ہے؟ آگ کا ہونا، کسی رکاوٹ کا نہ ہونا، میرا چاہنا اور ارادہ کرنا، ہاتھ آگ میں لے جانا۔ دوسری صورت میں جو کہتے ہیں کہ خدا نے نہیں چاہا کہ جل جائے، یعنی جلنے کی طبیعی علت فراہم نہیں ہوئی، ہاتھ کو آگ کے نزدیک نہیں لے گیا، یا ہاتھ گیلا تھا یا جسم گیلا تھا یا آگ کم تھی وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز علتوں سے مربوط ہے اس کی نسبت ہم خدا کی طرف کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا ان علتوں کا خالق ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی من یشاء ہے وہ اسی قسم سے ہے، اور مختلف مناسبتوں سے دوسرے مقامات پر میں نے اس کی تفصیلی وضاحت کی ہے۔ یہاں پر بھی ایک اشارہ کر دیا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں، البتہ دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس دعوے کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے۔ جب انہوں نے منہ پھیرا، بات کفار کی نہیں ہے، بات مرتدوں کی نہیں ہے، جو اچانک غضبناک اور ناراض ہو کر عالم اسلام اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، بلکہ انہی اسلامی معاشروں میں پائے جانے والے عام مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر ان کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور اب اس سے بھی واضح تر یہ کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، جب انہیں خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ پیغمبر خدا ان کے درمیان قضاوت اور فیصلہ کریں، تو اذا فریق منہم معرضون، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ روگردانی کرتے ہیں اور پیغمبر خدا کا حکم سننے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ ظاہراً یہ آیت قضاوت کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم میں حکومت اور حکم کی تعبیر غالباً نہ کہ ہمیشہ قضاوت اور فیصلہ کرنے کے معنی میں آئی ہے، وہی چیز جسے ہم فیصلہ کرنا اور قضاوت کرنا کہتے ہیں، لیکن آیت کریمہ کا مضمون اور معنی عام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت صرف ان کے بارے میں ہے جو پیغمبر کی قضاوت اور فیصلے کو قبول نہیں کرتے، بلکہ آیت ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو قضاوت کے علاوہ دوسرے موارد میں رسول خدا کے حکم اور فرمان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ اور یہ بات واضح ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ان میں سے کچھ لوگ تو روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر حق ان کی طرف ہو تو اطاعت کرتے ہوئے رسول خدا کی طرف چلے آتے ہیں۔ اطاعت کے ساتھ جہاں حکم ان کے فائدے میں ہو وہاں تو دین کے سامنے سر تسلیم خم ہیں، لیکن جہاں احتمالاً حکم ان کے فائدے میں نہ ہو وہاں دین کو قبول نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر قرآن ان لوگوں سے وضاحت مانگ رہا ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر حال میں دین کے سامنے سر تسلیم خم کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ جہاں پر دین آپ کے ذاتی مفاد میں نہیں ہے وہاں پر آپ دین کو قبول نہیں کرتے۔ تین میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں بیماری ہے؟ منافقت کی بیماری، ہوا و ہوس اور نفسانی خواہشات کی بیماری، جہالت اور نادانی، کبر و غرور کی بیماری، کیا یہ بیماریاں ان کے دلوں میں ہیں جن کی وجہ سے حکم کو قبول نہیں کرتے؟ یا ان سے بھی بدتر کوئی وجہ ہے؟ ارتابوا، کیا یہ لوگ دین کے بارے میں مشکوک ہیں؟ اگر آپ کو دین کے بارے میں شک نہیں ہے، اگر تردید کا شکار نہیں ہے، اگر آپ کو دین کے بارے میں شبہ نہیں ہے،
تو پھر جہاں دین آپ کے مفاد میں نہیں ہوتا، جہاں دین آپ کے لیے سخت ہوتا ہے، جہاں دین آپ کے لیے سخت ہوتا ہے وہاں دین سے فرار کیوں کرتے ہیں؟ دین کے منکر کیوں ہو جاتے ہیں؟ یعنی اس حکم کا انکار کیوں کر دیتے ہیں؟ یا اس سے بھی بدتر کوئی اور وجہ ہے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، شاید وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کہیں خدا اور رسول ان پر ظلم نہ کریں۔ یہ چیز اس شک کرنے سے بھی بدتر ہے، یہ عین کفر ہے۔ انسان اس حد تک بھی نہ جانتا ہو اور یہ عقیدہ بھی نہ رکھتا ہو کہ خدا اور اس کے رسول اپنے حکم اور فیصلے میں انسانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ جو شخص یہ خوف رکھتا ہو، اسے یہ ڈر ہو کہ کہیں خدا اور پیغمبر خدا اس پر ظلم نہ کریں، واضح ہے کہ ایسا شخص نہ خدا کو پہچانتا ہے نہ رسول خدا کو، نہ ہی انہیں مانتا ہے۔ بل اولئک هم الظالمون، یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ خدا تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ خود ہی ہیں جو اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں اور حق و حقیقت پر بھی۔ اگر یہ لوگ کسی بڑے عہدے پر ہیں تو اپنے آپ پر اور حق و حقیقت پر ظلم کرنے کے علاوہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ اگر مزید کسی بڑے عہدے پر ہیں تو پوری طرح بشریت پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، لیکن مومنین کس طرح ہیں؟ مومنین اس طرح نہیں ہیں۔ دیکھیں، قرآنی لغت اور اصطلاح یہ ہے۔ قرآن معانی کی اپنی مخصوص لغت اور فرہنگ رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں مومن اس معنی میں جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنین کا کہنا یہ تھا، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں خدا اور رسول کی طرف دعوت دی گئی، لیحکم بینہم، تاکہ خدا اور رسول خدا ان کے درمیان فیصلہ اور قضاوت کریں۔ تو مومنین کا کہنا یہ تھا، ان یقولوا، کہ انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت و فرما برداری کی، واولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہدف اور مقصد کو پا لیا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو بھی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ویخشى اللہ، اور خدا سے ڈرے، ویتقہ، اور اس کی پرواہ کرے، یعنی اس کا تقوی اختیار کرے، فاولئک هم الفائزون، ایسے لوگ ہی وہ ہیں جنہوں نے گوہر مقصود پا لیا۔ فوز بھی اسی معنی میں ہے۔ اگلی تو آیات ہماری بحث سے مربوط نہیں ہیں، لہذا میں بعد والی آیات تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، یہ بھی خدا کا وعدہ ہے۔ ایک بار پھر مومن اور ذمہ دار مومن کے لیے غور کریں الہی وعدے پر۔ اس آیت میں خداوند متعال واضح طور پر فرما رہا ہے، ہم نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ زمین پر حکومت آپ کی ہوگی، آپ کی فکر و منطق دین اور مکتب دنیا پر حکومت کرے گا، آپ کا خوف و ہراس امن میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے تاریخ کے نشیب و فراز میں ظلم و ستم سہے ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، تو اس کے بعد آپ بغیر کسی خوف و ہراس کے امن و سکون سے رہیں گے اور خدا کی عبادت کریں گے، اپنے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اس آیت میں۔ اگر خدا نے ایسا وعدہ مسلمانوں کو دیا ہے تو یہ وعدہ مومنین سے مربوط ہے، ذمہ دار اور باعمل مومنین سے۔ بعض لوگ بہت تنگ نظر ہیں، فکری جمود کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز حضرت ولی عصر علیہ السلام کے زمانے سے مخصوص ہے۔ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کا دور اس آیت کا کامل و اکمل مصداق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں کہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ اس زمانے سے مخصوص ہے؟ بتائیں ذرا، ہم بھی دیکھیں کون سی روایت ہے کہ اس زمانے کے ساتھ مختص ہے۔ کیا خداوند متعال نے صدر اسلام کے مومنین کے ساتھ اس وعدے پر عمل نہیں کیا؟ اسی آیت پر عمل کیا گیا۔ مومنین مدینہ آئے اور عظیم حکومت قائم کی۔ بلال حبشی جیسے لوگ جو قریش کے خوف سے زبان پر لا الہ الا اللہ تک لانے کی جرت نہیں کرتے تھے، وہی بلند و بالا گلدستہ اذان پر گئے اور بلند آواز سے تکبیریں کہیں اور لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے۔ وہی لوگ جو مجبور تھے کہ شب و روز 300 غیر انسانی اور کئی انسانی بتوں اور نفس امارہ اور نفسانی اور شہوانی خواہشات کے بتوں کے سامنے سجدہ کریں، ان کی بے چون و چرا عبادت کریں، وہی لوگ جو خدا کے اتنے زیادہ شریک بنا چکے تھے، وہ اس عظیم اور پرامن سرزمین پر آئے، پرسکون زندگی گزارنے لگے، ہر قسم کی فکر اور پریشانی سے آسودہ خاطر۔ انہوں نے خدا کا شریک قرار نہ دیا، نہ چھوٹے کو بڑے کو، خدا نہ جاندار کو، نہ بے جان کو، نہ اپنے درمیان میں سے کسی کو، نہ دوسروں میں سے کسی کو۔ اس آیت پر ایک بار وہاں عمل ہوا اور 1000 مرتبہ مزید بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟
اس کی شرط یہ ہے کہ آیت کے ابتدائی جملات وقوع پذیر ہوں، جن میں خدا فرما رہا ہے وعد اللہ، خدا نے وعدہ کیا ہے کن سے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک، شائستہ اور صالح عمل انجام دیں، یعنی اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں۔ ان کو وعدہ دیا گیا ہے لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین پر اپنا جانشین بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے والے مومنین کو جانشین بنایا تھا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے مکتب و مسلک اور دین کو طاقت و قدرت اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ وہ دین الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین کے جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا، وہ دین جو ان کے لائق اور سزاوار تھا، یعنی یہی دین اسلام جو دنیا و آخرت، حال و مستقبل اور جسم و روح سب کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے، اور ایک جامع دین ہے، تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خدا ان کے خوف و ہراس کے بعد انہیں امن و امان کی فضا میں قرار دے گا۔ کس لیے؟ اس امن کے سائے میں وہ کیا کریں؟ امن کے سائے میں بیٹھیں، گرمیوں کے موسم میں سبزہ میں چینی کی چینک اور ورشوں کے سماور کی چائے نوش جان کریں؟ نہیں، امن ان چیزوں کے لیے ہے، امن و امان میں ہوں تاکہ سکون سے لیٹے رہیں اور سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ امن اس کے لیے تاکہ اس کے سائے میں چند قدم اپنی آخری منزل یعنی کمال کے نزدیک ہو سکیں، بندہ خدا بن سکیں، اپنے جیسے انسانوں کی بندگی اور غلامی سے نجات پا سکیں، خدا کے مطیع و فرما بردار اور اس کے سامنے خاضع و خاشع ہو سکیں، اور اس طریقے سے رفعت و کمال کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں۔ ان میں سے ہر لفظ پر بحث کی جا سکتی ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں اور کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں۔ البتہ آیت کے آخر میں اس چیز کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے قرآن، اگر ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک کیا تو وہ فاسق ہو جائیں گے۔ فاسق یعنی جو دین سے خارج ہو چکا ہو۔